بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 44 کے جس کا عنوان تھا باب من کرہ ان یتمنى موت البنات، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کے لیے موت کی تمنا کرتا ہو تو یہ کس قدر بری بات ہے اور کس قدر ناپسندیدہ ترین ہے یہ انداز فکر دین اسلام کے نزدیک اور دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور ہم نے یہاں ایک اثر پڑھا تھا گزشتہ ملاقات میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں کسی شخص نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں یوں کہا کہ کاش انہیں تو موت ہی آ جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، یعنی خدا نخواستہ اس قسم کی باتیں اور یہ ایسا انداز فکر، اور اس کی اس بات کو سننے کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو یہ اثر تو اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، اور یہ اس قسم کی باتیں عجیب و غریب اور یہ ایسا انداز فکر، تو مختصر طور پر ناظرین کرام ہمیں ان باتوں کا اور اس انداز فکر کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے تاکہ بات زیادہ واضح ہو سکے۔ تو اس معاشرے میں یعنی دین اسلام سے قبل صدیوں سے نسل در نسل یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ بیٹیوں سے اس قدر نفرت اور بیٹیوں کی پیدائش پر اس قدر رنجیدہ ہونا اور غصے کا اظہار کرنا کہ بہت سے لوگ بسا اوقات اس معاشرے میں جو بہت سے جرائم تھے اور عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اخلاق و کردار کی بات ہو، ہر لحاظ سے خرابی ہی خرابی، تو ایک انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی برائی جو اس معاشرے میں تھی وہ یہ کہ لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کہ جس طرح قرآن کریم میں بھی ان کے اسی جرم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سورہ تکویر میں، کہ جسے سورہ کوّرت بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہاں اللہ کے سامنے اس بچی سے یہ سوال کیا جائے گا، اللہ اس بچی سے پوچھے گا، وہ بچی کے جسے خود اس کے اپنے باپ نے زندہ درگور کر ڈالا تھا، اس سے اللہ یہ بات پوچھے گا کہ بتاؤ اے معصوم بچی، اے ہماری مخلوق، تمہارا قصور کیا تھا، تمہارا کیا گناہ تھا کہ جس کی پاداش میں خود تمہارے اپنے باپ نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں وہاں دنیا میں زندہ درگور کر ڈالا تھا۔ یعنی اس چیز کا بھی حساب ہوگا، اور انتہائی شدید اور سخت ترین قسم کا حساب ہوگا اللہ کی عدالت میں، وہاں حشر کے میدان میں روز قیامت، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اس قسم کی حرکتیں کر رکھی ہوں گی۔ اور اس معاملے میں ناظرین کرام آج بھی کتابوں میں بہت ہی المناک اور دردناک اور انتہائی دل خراش قسم کے بہت سے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی مختصر یہ کہ مثلا نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی اس معاشرے میں کہ بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی تھی کہ انسان کو جب یہ بات معلوم ہوتی کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے، اب وہ اپنے گھر میں کسی جگہ کسی کونے میں صحن میں کوئی گڑھا پہلے سے کھود کر وہ تیار کر لیا کرتا تھا، اور اس کی وہ بیوی وہ خاتون خانہ جب
وہ ولادت کا وقت قریب آتا جوں جوں تو وہ اسے اس گڑھے کے قریب لا کر گڑھے کے کنارے اسے لٹا دیا کرتا اور ولادت ہوئی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے اور گڑھا بند کر دیا گیا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فوراً بغیر کسی تاخیر کے نقد اسی وقت اس بیٹی کو اس گڑھے میں گرا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زندہ درگور کر ڈالا کہ ذرا سی تاخیر اور تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹی برداشت نہیں ہے کہ ولادت ہو رہی ہے اس گڑھے کے کنارے وہیں کہ ذرا بھی دیر نہ ہونے پائے اسے دفن کرنے، اور بیٹی پیدا ہوئی ہے وہیں گڑھے کے کنارے تو فوری طور پر اسے وہیں گڑھے میں پھینکا اور دفن کر ڈالا۔ تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور بعض اوقات یہ کہ کوئی انسان اگر اس جرم سے وہ بچتا اور یہ کہ وہ سوچتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو چند دن برداشت کرتا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا بھی وہی طریقہ، وہی معمول، آخر وہ جان چھڑا لیتا اور زندہ درگور کر دیا کرتا اپنی بیٹی کو۔ اور اسی طرح ایک واقعہ جو کہ کتابوں میں کافی مشہور ہے، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد ناظرین کرام یہی ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے اور اس نعمت کی قدر کا احساس ہو سکے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہدایت کی توفیق ہمیں ہوئی۔ یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا فضل و کرم ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، ورنہ یہ کہ انسانوں نے تو کیا کیا جرائم کیے ہیں، اور یہ کہ انسان میں اور وحشی درندے میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، ایسا زمانہ بھی انسانی آبادی پر گزرا ہے۔ تو ایک شخص قبول اسلام کے بعد کہ جب اللہ نے اسے ہدایت دی تو وہ ہمیشہ بہت زیادہ رنجیدہ اور دل گرفتہ رہا کرتا تھا، رات دن اس کی آنکھوں سے بس آنسوؤں کا سیلاب جاری رہا کرتا تھا، ایک واقعے کو سوچ سوچ کر کہ وہ اپنی جان ہی نہیں چھڑا سکتا تھا ان تلخ اور کڑوی یادوں سے۔ اور واقعہ اس کے ساتھ کچھ ایسا پیش آیا تھا کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں جب شادی کی اور شادی کے بعد جب چند دن گزرے تو اسے تجارتی سفر کے سلسلے میں جانا پڑا۔ جیسا کہ اس زمانے میں ناظرین کرام قریش مکہ کی یہی کیفیت تھی کہ وہاں کوئی زراعت اور کھیتی باڑی وغیرہ کا سلسلہ تھا نہیں اور پہاڑی علاقہ تھا وہ، تو تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور وہ لوگ ہر سال 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک بار یہ سفر کیا کرتے ہیں سردی کے موسم میں اور ایک بار گرمی کے موسم میں، اور تمام تر بد امنی کے باوجود کہ اس زمانے میں قتل و غارت گری کے جو سلسلے ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی طرف سے قریش مکہ کو یہ انعام یاد دلانا مقصود ہے اس سورہ قریش میں جو کہ قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں ہے، آخری سپارے میں، کہ تمام تر خون ریزیوں کے باوجود تم لوگ کس قدر امن و اطمینان کے ساتھ یہ طویل ترین سفر کیا کرتے ہو سال میں 2 بار، اس لیے کہ تم لوگ مکہ کے باشندے ہو اور بیت اللہ کے پڑوسی ہو، اس وجہ سے سبھی لوگ جہاں جہاں سے تم گزرتے ہو سب تمہاری عزت کیا کرتے ہیں اور مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی تمہیں لوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تم پر جب اس قدر احسان عظیم ہے، لہذا اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ تم شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے گھر کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہ تمام دنیا تمہاری اس قدر عزت کیا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ تم اس وجہ سے امن و امان کے ساتھ
سال میں 2 سفر ہمیشہ کیا کرتے ہو، اور یوں تمہارے لیے بخیر و خوبی اور امن و امان کے ساتھ گزر بسر کا سامان ہوا کرتا ہے۔ تو سال میں یہ 2 سفر کے گرمی کے موسم میں وہ ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے کہ وہاں گرمی کم ہوتی تھی، اور سردی کے موسم میں ملک یمن کا سفر کیا کرتے تھے کہ وہاں سردی کم ہوا کرتی تھی بنسبت ملک شام کے۔ تو ہمیشہ یہ سفر، یہ آمد و رفت اور یہ آنے جانے کا سلسلہ جو لگا رہتا تھا ان کے ہاں، تو یہی وجہ تھی کہ نوبت یہ تھی کہ آج تک بھی ناظرین کرام بیت اللہ کا وہ حصہ، وہ دونوں کونے جو کہ ملک شام کی جانب ہیں، ان دونوں کونوں کا نام ہے رکن شامی آج تک بھی۔ اور بیت اللہ کے وہ دوسرے 2 کونے کہ جہاں حجر اسود واقع ہے اور اس کے برابر والا وہ کونا، آج تک بھی ان دونوں کونوں کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ملک یمن کی طرف واقع ہے، رخ ادھر کو ہے۔ تو یہ صورتحال تھی ان کی۔ تو یہ شخص ملک شام کی طرف سفر پر روانہ ہوا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جیسا کہ ہمیں وہ بات یاد آ رہی ہے ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ ابن عبد المطلب شادی کے چند روز بعد ہی، کچھ عرصہ ہی جب شادی کے بعد گزرا تھا، تو وہ بھی تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے تھے ملک شام کی جانب۔ اور پھر یہ کہ وہاں سے واپسی کے موقع پر جب وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے، کہ جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، جب وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تب وہ بیمار پڑ گئے عبداللہ، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں مدینہ میں ان کی تدفین ہوئی تھی، اور پھر ان کی وفات کے بعد وہاں مکہ میں ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو مقصد یہ کہ یہ شخص بھی، اس کے ساتھ بھی یہی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کی وفات تو نہیں ہوئی، لیکن یہ سفر پر گیا ہوا تھا، اور غیر موجودگی میں اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ جب پلٹ کر گھر پہنچا مکہ، کافی وقت گزر چکا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ اب اس کی جو بیٹی ہے وہ بڑی ہو چکی، پاؤں پاؤں چلنے لگی ہے اور باتیں کرتی ہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں۔ اس کی وہ معصوم قسم کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ باتیں، اتنی بڑی وہ ہو چکی، اور اپنے باپ کے ساتھ وہ بہت زیادہ لاڈ پیار جتاتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے کہ پہلی بار تو اس نے اپنے باپ کی شکل دیکھی ہے، اور جہاں باپ جاتا ہے وہ ضد کر کے ساتھ ہی جاتی ہے، ہمیشہ ضد کر کے اس کی انگلی تھامے ہوئے ساتھ جاتی ہے۔ اور یوں جب چند دن گزرے تو ایک دن یہ اسے لیے ہوئے گھر سے باہر روانہ ہوا، لے چلا اسے، اور یہ کہتا ہے کہ راستے بھر میری وہ بیٹی میری انگلی تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور بڑی پیاری پیاری معصومانہ باتیں کرتی رہی، اور چونکہ وہ بہت چھوٹی تھی اور میرا قد بڑا تھا، اس لیے راستے بھر وہ بار بار رک رک کر اور سامنے ہو کر میرا منہ دیکھتے ہوئے میری جانب اپنا سر اٹھا اٹھا کر وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، روک روک کر۔ اور پھر اسے لیے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہنچا، اور میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا، اور گڑھا کھودتے ہوئے چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی، تو بار بار وہ مٹی اور گرد و غبار وہ اڑ اڑ کر میرے جسم پر اور میرے چہرے پر بار بار مٹی پڑتی تھی۔ تو میری وہ بیٹی بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے آگے بڑھ کر وہ میرے چہرے سے مٹی جھاڑتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بار بار آگے بڑھ کر کتنے پیار اور لاڈ کے ساتھ وہ میرے چہرے سے مٹی صاف کرتی تھی۔ یہ کیفیت تھی، اتنا پیار
اور پھر گڑھا تیار ہو گیا تو ظالم نے اپنے ہی ہاتھوں اسے اٹھا کر اس میں پٹخ ڈالا اور پھر زندہ درگور کر ڈالا۔ بعد میں اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا، لیکن اب ساری زندگی اس کی ایک کیفیت کہ اب اس کے شب و روز بس اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بس رونے میں ہی گزرتے تھے، اور گریہ و زاری کا یہ سلسلہ تا دم آخر جاری ہی رہا۔ تو یہ معاملات تھے ناظرین کرام، اور یہ اس قسم کے حالات تھے اس معاشرے میں۔ دین اسلام نے بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، عورت کو، وہ کسی بھی روپ میں ہو، دین اسلام نے عورت کو عزت بخشی اور اسے اس کا مقام دیا، اور معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات تھے، جو کوئی بھی کمزور ہے، مظلوم ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، سبھی کو دین اسلام نے عزت بخشی، اور سبھی کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک روا رکھنے کا سبق سکھایا، اور بڑی ہی تاکید و تلقین کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا دین اسلام نے۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ دین اسلام تمام دنیا انسانیت کے لیے تا قیامت یہ دین اسلام یہ دین رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ لہذا اس کتاب میں کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اور اس کے علاوہ وہ قرآنی آیات ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور پاکیزہ تعلیمات پر مشتمل وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس قسم کی کتابوں میں ہمیں یہ جو تعلیمات نظر آتی ہیں کہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک، اس کا دل نہ دکھائیے اور اسے طعنے مت دیجیے، اسے برا مت سمجھیے، بیٹے کو اس پر ترجیح مت دیجیے، اور بیٹے کو آگے بیٹی کو پیچھے مت رکھیے، برابر سلوک کیجیے، مساوات کیجیے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے اور یہی وہ سبق ہے کہ جس کی خاطر تمام اسلامی کتابوں میں اور بالخصوص قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس قدر تاکید کے ساتھ ہمیں یہ پیغام نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔